السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 399 سورہ یونس، آیت 23 تا 24، پارہ نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغیر الحق یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم متاع الحیاۃ الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون۔ انما مثل الحیاۃ الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون۔ پھر جب اس نے انہیں نجات دے دی، اچانک وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں۔ اے لوگو، تمہاری سرکشی تمہاری جانوں ہی پر ہے، دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے پھر ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، تو ہم تمہیں بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ دنیا کی زندگی کی مثال تو بس اس پانی کی سی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے ساتھ زمین سے اگنے والی چیزیں خوب مل جل گئیں، جس سے انسان اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی آرائش حاصل کر لی اور خوب مزین ہو گئی اور اس کے رہنے والوں نے یقین کر لیا کہ وہ اس پر قادر ہیں، تو رات یا دن کو اس پر ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اسے کٹی ہوئی کر دیا جیسے وہ کل تھی نہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کے لیے آیات کھول کر بیان کرتے ہیں جو خوب سوچتے ہیں۔ فلما، پھر جب انجاہم، اس نے نجات دی ان کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اذا ہم، تو فوراً وہ، یبغون، سرکشی کرنے لگتے ہیں، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم، تمہاری سرکشی صرف
یعنی تمہاری سرکشی کا وبال صرف علی انفسکم تمہاری جانوں پر ہی ہے، متاع فائدہ یعنی فائدہ اٹھا لو، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا، ثم پھر الینا ہماری طرف ہی مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فننبئکم چنانچہ ہم خبر دیں گے تمہیں، بما اس کے ساتھ جو کنتم تھے تم تعملون عمل کرتے۔ انما مثل الحیات الدنیا دنیاوی زندگی کی مثال تو محض کمائن اس پانی کی طرح ہے، انزلناہ جسے ہم نے اتارا، من السماء آسمان سے، فاختلط پھر مل جل گئیں، بھی اس کے ذریعے سے، نبات پیداوار الارض زمین کی، مما اس چیز میں سے جسے یاکلو کھاتے ہیں، الناس انسان، والانعام اور چوپائے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت پکڑی الارض زمین نے، زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور وہ مزین ہو گئی، وظنا اور گمان کر لیا، اہلہا اہل زمین نے، انہم کہ بے شک وہ، قادرون قادر ہیں، علیہا اس پر یعنی اس سے فائدہ اٹھانے پر، اتاہا تو آ گیا اس پر یعنی اچانک آ گیا اس پر، امرنا ہمارا حکم یعنی عذاب، لیلن رات کو، او یا نہارن دن کو، فجعلنا تو ہم نے کر دیا اس کو یعنی اس لیلہاتی کھیتی کو، حسیدن کٹی ہوئی کھیتی یعنی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح، کان گویا کہ لم تغنا نہیں تھی وہ موجود، بالامس کل، کذالک اسی طرح، نفصل ہم تفصیلاً بیان کرتے ہیں، الآیات آیتیں یعنی اپنی آیات، لقوم ان لوگوں کے لیے، یتفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ یونس کی یہ آیات بینات اللہ وحدہ لا شریک نے ظالموں، کافروں، مشرکوں، بے ایمانوں کا ذکر کیا کہ جب ان کو مصیبت سے نجات مل جاتی تو پھر کفر و شرک پر اتر آتے، مصیبت میں مبتلا ہوتے یعنی سمندری اور دریائی لہروں کی موجوں میں ان کے جہاز اور سمندری کشتیاں جب پھنس جاتی تو خالص اللہ کو پکارتے، لیکن جب نجات پا کر زمین پہ آتے تو پھر اسی طرح حبل منات کے نعرے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ پھر وہ لوگ کفر و شرک پر اتر آتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نجات اللہ نے دی ہے، اب اللہ ہی کے بن کے رہ جاتے اور حبل منات کو اور ود سوا کو اور معبودان باطلہ کو، جھوٹے خداؤں کو چھوڑ دیتے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہی لوگ جن کی قسمت میں سعادت مندی لکھ گئی، وہی لوگ پھر قائم رہتے تھے، یعنی جس طرح سمندر میں اللہ اکیلے کو پکارا، خشکی صحرا اور پہاڑ میں بھی ایک اللہ کی پوجا کرنے والے بن جاتے۔ جیسا کہ جناب سعد رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان عام کر دیا، جو جس کافر کو پائے اسے قتل کر دے، سوائے اس کے کہ جو نبی علیہ السلام نے احادیث کے اندر وضاحت کر دی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عام اعلان ہوا کہ مکہ کے دن 4 مردوں اور 2 عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ باقی اعلان عام معافی کا اعلان ہوا۔ 4 لوگوں کے حوالے سے یہ حکم تھا
کہ یہ جہاں بھی ملیں ان کو قتل کر دیا جائے۔ ان میں سے ایک ابو جہل کا بیٹا بھی تھا، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جب ابو جہل کے بیٹے نے یہ سنا، جب ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے یہ سنا کہ 4 لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا جو جہاں بھی ان میں سے ملے، 4 مرد اور 2 عورتیں، اور ان میں اکرمہ نے دیکھا کہ میرا نام بھی ہے، تو جناب اکرمہ بھاگ پڑتے ہیں اور سمندر کے راستے فرار کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلان عام ہو گیا کہ بھئی معافی کا اعلان ہے، سوائے 4 مردوں اور 2 عورتوں کے کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو ابو جہل کے بیٹے جناب اکرمہ بھی ان 4 مردوں میں شامل تھے، اس لیے وہ بھاگ پڑے، سمندر کے راستے سے راہ فرار اختیار کیا، لیکن سمندری کشتی جو ہے وہ لہروں میں اور سمندری طوفان میں پھنس گئی۔ اب ان مشرکوں کی عادت رہی کہ یہ جب سمندر میں طوفان میں پھنستے تو اکیلے اللہ کو آواز لگایا کرتے تھے۔ تو جب کشتی سمندری طوفان میں پھنسی، کشتی والوں نے کہا اخلصوا فإن آلہتکم لا تغنی عنکم شیئا ہاہنا، کہ بھئی آپ ایک اللہ کو پکارو، اور کیونکہ اس وقت تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آنے والے، جو تمہارے خود ساختہ معبود ہیں وہ تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں، اس لیے خالص اللہ کی پکار کرو۔ تو جناب اکرمہ یہ صورتحال جب دیکھتے ہیں تو دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ اگر آج میں سمندر میں غرق ہونے سے بچ گیا تو پھر میں جا کر اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں دے دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والے ہیں، امید ہے میری توبہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اور اللہ کا کرنا ہوا کہ سمندری طوفان سے کشتی والے بچ گئے۔ تو یہ دوبارہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں، آپ کی محفل میں آپ کے پاس آئے اور آ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد الرسول اللہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ لیکن اکثر کا حال کیا رہا کہ جب طوفانوں میں پھنستے تو اللہ کو خالص اکیلے اللہ کو پکارتے، اور جب خشکی پر ریگستانوں میں، صحراؤں میں، میدانوں میں، پہاڑوں میں آتے تو پھر وہی سرکشی اور وہی کفر و شرک کی روش کو اختیار کر لیتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا کی زندگی کے چند دن کے فائدے ہیں، اٹھا لو فائدے، پھر جب قیامت کے دن آؤ گے ہمارے پاس تو ہم تمہیں بتائیں گے کہ تمہارے اعمال پر اب کیا تمہارے لیے سزا ہے، اور پھر جہنم کے اندر ان کو سزا ہوگی، اور ایسی سزا، ایسا عذاب ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوگا، اور کبھی بھی وہ سزا یا وہ عذاب نہ رکنے والا، نہ بریک ہونے والا، نہ کم ہونے والا، نہ تھوڑا ہونے والا ہوگا، بلکہ مشرکوں اور کافروں کے لیے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں کے لیے عذاب ہوگا، اور ہمیشگی کا عذاب ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی زندگی کی مثال یہ دیتے ہیں کہ فرمایا اس دنیا کی زندگی کی مثال تو اس پانی کی طرح ہے کہ ہم نے اسے آسمان سے بارش کی صورت میں نازل کیا، اور پھر یہ کہ اس پانی کے زمین پر پڑنے سے زمین سرسبز و شاداب ہوئی، اور زمین پر کھیت کھلیان ہوئے، اور پودے ہوئے، اور پھل فروٹ ہوئے۔ دنیا کی زندگی کی مثال یہ ہے
کہ کاشتکار اپنی زمین کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو اب اس پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہوں، لیکن رات میں یا دن میں اللہ کے عذابوں میں سے کوئی عذاب آتا ہے، وہ چاہے آندھی کا عذاب، طوفان کا عذاب ہو، وہ یالہ باری ہو، بارش کی زیادتی ہو، یا ٹڈی دل ہو، یا کچھ بھی، تو کوئی عذاب آتا ہے اور یہ فصل ملیا میٹ ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے۔ یہی حال اس دنیا کی زندگی کا ہے۔ یا تو یہ کہ انسان اپنی جوانی میں مر جائے، جیسے فصل پک کر بالکل تیار ہے اور عذاب آیا اور پوری فصل تباہ ہو گئی، یا یہ کہ جس طرح فصل پک کر پوری طرح پک جاتی ہے اور پھر کاشتکار اس کو کاٹ دیتا ہے، یا یہ کہ کافر لوگ یا دنیا کے لوگ اپنی زندگی کو پورا کریں اور بوڑھے ہو کر مر کے قبروں کو چلے جائیں۔ اب جوانی میں اللہ جان لے لے یا بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ جان لے لے، فصل پک کر تیار ہو اللہ اسے تباہ کر دے، یا پک کر کاشتکار اس کی کٹائی کر لے، تو اللہ کے عذاب کے آنے میں کوئی دیر نہیں لگتی۔ پکی فصل عذاب کا شکار ہو گئی تو ایسا کہ جیسے کبھی یہاں تھی ہی نہیں، اور فصل پک کر کاشتکار نے کاٹ لی تو زمین کا روپ کہ کبھی یہاں کوئی فصل تھی ہی نہیں، گویا کہ کل میں یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور اس کا وجود کل جیسے تھا ہی نہیں۔ جب کافر لوگ اور مومن لوگ، اور قیامت کے دن حشر ہوگا اور سب کو زندہ کیا جائے گا، تو دنیا کی زندگی میں یہ کافر اور مشرکوں کا دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ہونا، دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونا، صرف جہنم کی ایک ڈبکی پر سارا کچھ بھول جائے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان صحیح مسلم میں حدیث 2807 انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامۃ فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال هل رأیت خیرا قط۔ قیامت کے دن اس شخص کو جو جہنمیوں میں سے ہوگا، اس شخص کو جو اہل جہنم میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال تھا، اس شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے آگ میں غوطہ دے کر نکال لیا جائے گا۔ مثلا فرعون دنیا کی زندگی میں بڑا خوشحال تھا، ابو جہل بھی بڑا پیسے والا، مال و دولت والا چودھری تھا، تو ان لوگوں کو جہنم میں ایک غوطہ دیا جائے گا، صرف ایک ڈبکی ان کی لگائی جائے گی، پوچھا جائے گا ہاں جی کبھی دنیا میں خوشحالی بھی دیکھی تھی؟ وہ جواب دے گا لا واللہ یا رب، اللہ کی قسم نہیں ہے میرے رب۔ پھر اہل جنت میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں بڑا غریب الحال اور بدحال تھا، بڑی سختیوں بھری زندگی گزاری، لیکن تھا مومن اور ایماندار، تھا جنتیوں میں سے۔ ایسے شخص کو جنت میں غوطہ دے کر نکالا جائے گا، مطلب جنت کا ایک چکر لگا کر اسے پھر واپس لے آیا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن آدم دنیا میں کبھی کوئی بدحالی اور سختی بھی دیکھی تھی؟ تو وہ جواب دے گا نہیں، اللہ کی قسم اے میرے رب مجھے تو دنیا میں کوئی سختی پہنچی نہیں۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لوگ جو دنیا میں بھوک کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹھ کے بل لیٹ بھی نہیں سکتے، اور اپنے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے آتے جاتے ہوئے سے ابو ہریرہ پوچھ رہا ہے ہاں بھائی بھوکے کو کھانے کھلانے کا ثواب بھی آپ کو معلوم ہے، یہ مسئلہ جانتے ہو؟ ابو ہریرہ اس اشارے سے بتانا یہ چاہتے تھے اللہ کے بندے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو ایسے لوگوں کو جب جنت کا ایک غوطہ یعنی چکر لگایا جائے گا، لگوایا جائے گا، پوچھا جائے گا دنیا میں کوئی بھوک ہو کوئی بدحالی بھی دیکھی تھی؟
وہ کہے گا نہیں اللہ کی قسم میں نے تو دنیا میں کبھی کوئی بدحالی دیکھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے دنیا نکمی سی کہ یہاں خوشحال ترین آدمی وہ یہاں کی ساری خوشحالیوں کو بھول جائے گا۔ تو کیا پتہ چلا اگر ہم آخرت کی خوشحالی کو پانا چاہتے ہیں تو ایمان لانا ہوگا اور قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونا ہوگا، عمل کرنا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔